بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ درس قرآن کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چند احادیث مبارکہ آپ کے سامنے پیش کرنی ہے، اور ان تمام احادیث کو قرآن کی روشنی میں ہی سمجھنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہوتی ہیں وہ دراصل قرآن کی ہی تفسیر ہوتی ہے اور قرآن سے ہی مستفاد ہوتی ہے۔ اگر ہم اس کو قرآن کی روشنی میں سمجھیں تو ہم اس کی صحیح حقیقت تک پہنچ سکتے ہیں، اور اگر ہم اس کو آزاد ہو کر سمجھنے کی کوشش کریں گے تو ہم مطلب کچھ کا کچھ نکالیں گے، مفہوم میں تبدیلی پیدا ہو جائے گی۔ تو جو بھی احادیث ہیں اس کو پڑھنے اور سمجھنے کا سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ اسے قرآن کی روشنی میں پڑھا جائے، سمجھا جائے۔ تو چند احادیث جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں اسے بھی ہم قرآن کی روشنی میں ہی سمجھیں گے۔ پہلی حدیث ہے ابو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے درخواست کی، پوچھا یا رسول اللہ قل لی فی الاسلام قولا لا اسأل عنہ احدا غیرک، مجھے اسلام کے بارے میں کوئی ایک ایسی جامع بات بتا دیجئے کہ پھر مجھے کسی اور سے نہ پوچھنا پڑے، کوئی ایسی بات ہو جس کو میں گرہ باندھ لوں اور جس پر میں پوری دل جمعی کے ساتھ عمل کروں، ادھر ادھر مجھے دیکھنے کی ضرورت نہ پڑے۔ ایک کوئی نصیحت، بہت جامع نصیحت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، بہت جامع بات کہ تم اس بات کا اقرار کرو، یہ کہو کہ میں اللہ پر ایمان لے آیا، پھر یہ جو تم نے کہا ہے اس پر قائم رہو پوری زندگی۔ یہ وہی مضمون ہے جو قرآن میں بیان کیا گیا کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ یقیناً وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے، یعنی اللہ پر ایمان لے آتے ہیں پھر اس پر جمے رہتے ہیں، تو انہیں جنت کی بشارت ہے۔ جمے رہنے کا مطلب کیا ہے؟ جب ہم نے یہ مان لیا کہ اللہ ہمارا رب ہے اور اس دنیا میں اس نے ایک خاص مقصد کے تحت بھیجا ہے، اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے اس نے ایک رہنمائی بھی کی ہے، ہم نے جب اس کو تسلیم کر لیا تو ہم اس پر ہمیں کھڑے ہونا ہے اور پوری زندگی کھڑے رہنا ہے۔ اللہ پر ایمان لانے کے بعد جو اس کے تقاضے ہیں ان تقاضوں پر عمل کرنا ہے۔ اللہ پر ایمان لانے کے بعد بہت سے ایسے مرحلے آتے ہیں جب اللہ کا دین کچھ کہتا ہے اور ہماری خواہشات کچھ ہوتی ہیں، بہت سارے ایسے موڑ آتے ہیں جب اللہ کا دین کچھ کہتا ہے اور ہمارا مفاد کسی اور چیز میں ہوتا ہے، اور بہت سارے ایسے مواقع آتے ہیں کہ جب اللہ کا دین کچھ کہتا ہے اور سماج کا کسٹم، اس کا عرف کچھ اور ہوتا ہے۔ تو ان تمام مواقع پر ہم ثابت قدمی کا ثبوت دیں کہ اللہ سے جو ہم نے عہد باندھا ہے، اللہ سے جو ہم نے وعدہ کیا ہے کہ ہم تجھے رب مان کر کے اپنی زندگی گزاریں گے، اس پر کھڑے اتریں، اس پر قائم رہیں۔ یہ ہے دراصل وہ نصیحت جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کی۔ ایک دوسری حدیث جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہے، اور یہ مسند احمد، جامع ترمذی اور بہت ساری امہات الکتب میں ہے۔ ان المؤمن اذا اذنب كانت نقطة سوداء في قلبه فإن تاب ونزع واستغفر ثقل قلبه وإن زاد حتى يعلو قلبه ذلك الران الذي ذكر الله عز وجل في القرآن کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون المطففین۔
کہ جب مومن کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک کالا نقطہ پڑ جاتا ہے، پھر اگر وہ توبہ کر لیتا ہے، باز آ جاتا ہے اور استغفار کر لیتا ہے تو وہ نقطہ اس کے دل سے صاف کر دیا جاتا ہے۔ لیکن اگر وہ مزید گناہ کرتا رہتا ہے تو وہ نقطہ بڑھتا چلا جاتا ہے یہاں تک کہ اس کے پورے دل پر چھا جاتا ہے، یعنی پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ پھر جب پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے تو توبہ کی توفیق ختم ہو جاتی ہے، حق بات کے قبول کرنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے، انسان سے توفیق چھین لی جاتی ہے۔ یہی وہ بات ہے جو سورہ مطففین میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون۔ یہ ان لوگوں کی بات ہے کہ جنہیں آخرت سے ڈرایا جاتا ہے تو کوئی پرواہ نہیں کرتے، اور ان کی پوری زندگی یہ بتاتی ہے کہ گویا کہ وہ آخرت کو مان ہی نہیں رہے، آخرت کو جھٹلا رہے۔ تو ایسا کیوں ہے؟ قرآن نے کہا ایسا اس وجہ سے کہ یہ جو کچھ بھی حرکتیں کرتے رہے، جو بھی برے عمل یہ کرتے رہے، اس برے عمل کا زنگ ان کے دلوں پر لگ گیا ہے، اور اسی کو تعبیر کیا ہے قرآن نے ختم اللہ علی قلوبہم کے الفاظ سے کہ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ یہ مہر لگنا کیا ہے؟ دراصل ہمارے اعمال ہی کہ جب ہم گناہ کرتے ہیں تو اس گناہ کی وجہ سے ہمارے قلب کی روشنی بجھتی ہے، اور بجھتے بجھتے وہ ایک دم تاریک ہو جاتا ہے۔ جب وہ تاریک ہو جاتا ہے تب گنجائش نہیں رہ جاتی ہے کہ ہم اب اس سے پلٹ سکیں۔ یہ وہ ہے مہر جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ان کے دلوں پر مہر لگ گئی۔ تو یہ خود ہمارے اعمال ہوتے ہیں جو ہمارے دلوں پر مہر لگاتے ہیں۔ یہ اللہ کا نظام، ایسا اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بنا رکھا ہے۔ ایک اور حدیث اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور یہ صحیح مسلم میں مروی ہے کہ اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من ثلاث صدقۃ جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له، کہ جب ابن آدم مر جاتا ہے، اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، تو اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن صرف 3 ایسے عمل ہیں جو اس کے مرنے کے بعد بھی اس کے ثمرات جاری رہتے ہیں۔ وہ 3 عمل کیا ہیں؟ صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ، یعنی کوئی ایسا کام کرا کے گیا وہ یا کر کے گیا جس سے لوگ اس کے مرنے کے بعد بھی فائدہ اٹھا رہے۔ مثلاً اس نے کوئی ہاسپٹل بنوا دیا، اس نے کوئی کنواں کھدوا دیا، یا اس نے کوئی اور اس طرح کے رفاہی کام کر دیا، کوئی کالج کوئی اسکول اس نے بنا دیا، اور جس سے لوگ اس کے مرنے کے بعد فائدہ اٹھا رہے۔ دوسرا ہے علم ينتفع به، کوئی علم وہ کسی کو سکھا کر کے گیا، تو جن لوگوں کو اس نے وہ علم سکھایا ہے اس سے وہ اس کے مرنے کے بعد بھی فائدہ اٹھا رہے۔ تو گویا کہ یہ بھی اس کا ایک ایسا عمل ہے جس کا سلسلہ جاری رہتا ہے، اور یہ سلسلہ مزید آگے بڑھ سکتا ہے، یعنی وہ جن کو سکھا کے گیا ہے وہ دوسروں کو سکھائیں اور پھر وہ دوسرے اور آگے بڑھاتے رہیں۔ تو ایسا بھی ممکن ہے کہ ایک بیج جو اس نے ڈالا ہے وہ بیج اس کی شاخیں پھیلتی رہیں اور اس میں پھل پیدا ہوتے رہیں، اور ان پھلوں سے بیج پھر مزید درخت کے پیدا ہونے اور اس کے بڑھنے، اس کے نشو و نما پانے کا ایک ذریعہ بن جائے، پورا سلسلہ بن جائے۔ تو یہ بھی ہو سکتا ہے۔ بلکہ قرآن میں اللہ کے راستے میں ایک دانہ خرچ کرنے کی مثال بھی کچھ ایسی ہی دی گئی۔ اور تیسری چیز ہے ولد صالح، نیک اولاد، یدعو لہو، جو اس کے لیے دعا کرے۔ یہ جو یدعو لہو کے الفاظ ہیں، جو اس کے لیے دعا کرے، یہ دراصل یہ بتانے کے لیے ہیں کہ ایسی اولاد جو صالح ہو، جو نیک ہو، اور جو خدا کی طرف رجوع کرتی ہو، وہی دائرے کی دعا کرے گی۔ تو ولد صالح
اب ظاہر ہے کہ ولد صالح وہ اس لیے ہے کہ اس کی تربیت اس نے ایسی کی ہے، اس کو نیک بنایا ہے، اسے اللہ سے جوڑا ہے، اللہ سے وابستہ کیا ہے، تو وہ ولد صالح بھی ایک ایسا اس کا عمل ہے جس کا سلسلہ اس کے مرنے کے بعد اس کے ثمرات جاری رہے۔ تو یہ 3 چیزیں ہیں۔ بہت واضح الفاظ میں اللہ کے رسول نے کہا کہ جب ابن آدم مر جاتا ہے تو اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے، اس کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، سوائے ان 3 چیزوں کے۔ اب ان 3 چیزوں پر آپ غور کیجئے، یہ کیا ہے؟ یہ کسی دوسرے کا عمل نہیں ہے، یہ اسی کا عمل ہے۔ یہ وہی ہے جو جس نے اس اپنے زندگی میں کیا تھا اور اس کا سلسلہ، اس کے ثمرات جاری ہے، یہ کسی دوسرے کا عمل نہیں ہے۔ تو یہ حدیث یہ ثابت کر دیتی ہے کہ ہر انسان کو وہی کچھ ملے گا جو اس کا اپنا عمل ہوگا، کسی دوسرے کے عمل سے اس کو کوئی حصہ ملنے والا نہیں، اگر اس کا اس میں کوئی حصہ نہیں۔ اگر میں نے کچھ لوگوں کی تربیت کر دی ہے، کچھ لوگوں کو میں نے علم دے دیا ہے، کچھ لوگوں کو میں نے نیک بنایا ہے، تو اب وہ جو نیکی کریں گے یا اس تربیت کی وجہ سے جو وہ اچھے اعمال کریں گے اس میں یقیناً مجھے فائدہ ملے گا، لیکن وہ اس وجہ سے کہ وہ میرا عمل ہے۔ تو ابن آدم کو جو کچھ بھی ملنا ہے وہ اپنی محنت، اپنی سعی اور اپنے عمل سے ملنا ہے، کسی دوسرے کے عمل سے کچھ ملنے والا نہیں۔ سورہ نجم میں اللہ تعالیٰ نے کہا لیس للانسان الا ما سعی، انسان کو وہی کچھ ملے گا جو اس نے خود محنت کی ہے، جو اس کی اپنی کوشش ہے، وہی ملے گا۔ ولا تزر وازرۃ وزر اخرى، کوئی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ یہ واضح پیغام جو قرآن کا دیا گیا تھا اسی کو اللہ کے رسول نے یہاں پر بیان کیا۔ ایک تیسری حدیث عن النعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما مرفوعا مثل القائم فی حدود اللہ والواقع فیہا کمثل قوم استحموا علی سفینۃ فصار بعضهم اعلاها وبعضهم اسفلها وكان الذين في اسفلها اذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا۔ رواہ البخاری، یہ بخاری کی حدیث ہے۔ یعنی ایک مومن اور ایک مسلم کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ صرف خود تقوی اختیار کر لے، اپنے آپ کو سدھار لے اور اپنے آپ کو نیک بنا لے، اتنا کافی نہیں، بلکہ جس سماج میں وہ رہ رہا ہے اس سماج کی اصلاح کرنا بھی اس کی ذمہ داری ہے، اور سماج کی اصلاح کا تعلق دراصل اس کی اصلاح سے ہے۔ یعنی جتنا سماج صالح ہوگا اتنا ہی اس کا بھی تزکیہ ہوگا، اور جتنا سماج کے اندر فساد اور بگاڑ ہوگا اتنا ہی اس کے نفس کا بھی فساد اور بگاڑ ہوگا۔ یعنی سماج جیسا ہے ہم اس کے اثرات سے پورے طور پر وہ بے پرواہ نہیں ہو سکتے، اس کے اثرات سے بچ نہیں سکتے۔ تو بڑی اچھی مثال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے کہ اس کی مثال ایک کشتی کی ہے۔ وہ کشتی 2 منزلیں کی ہو، کچھ لوگ اوپر کے منزلے میں ہوں، سفر کر رہے ہوں، اور کچھ لوگ نیچے کے منزلے میں سفر کر رہے ہوں، اور وہ کشتی سمندر کی سطح پر تیر رہی ہو۔ اب نیچے والوں کو جو پانی کی سطح پر ہیں ڈائریکٹ متصل، لیکن جب انہیں پانی کی ضرورت پڑتی ہے تو اوپر جانا پڑتا ہے، حالانکہ وہ خود پانی کے اوپر ہے۔ اب اگر وہ یہ سوچنے لگے کہ ہم اوپر کیوں جاتے ہیں، اوپر والوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے، ہمیں بھی وہاں جانا پڑتا ہے، ہم تو بالکل پانی کے قریب ہیں، تو لاؤ یہیں پر سوراخ کر لیتے ہیں، یہیں سے پانی لے لیتے ہیں۔ اب اگر وہ ایسا کرنا چاہیں اور اوپر والے یہ سوچ لیں کہ جو کر رہے ہیں وہ جانے، ہم تو نہیں کر رہے نا، جو غلطی کر رہا ہے وہ کر رہا ہے، ہم تو نہیں کر رہے، ہم تو اس برائی میں ملوث نہیں ہیں، تو اگر یہ وہاں سوراخ کرنا چاہ رہے کرنے دو۔ تو اگر یہ انہوں نے چھوڑ دیا انہیں، ان کو منع نہیں کیا، ان کا ہاتھ نہیں پکڑا، تو اس سوراخ کی وجہ سے جو پانی کشتی میں در آئے گا جہاز میں، وہ پورا جہاز ڈبو دے گا،
اور اوپر والے جو یہ کہہ کر مطمئن تھے کہ ہمارا کیا، ہم تھوڑی اس برائی میں ملوث ہیں، وہ بھی بچ نہیں پائیں گے۔ لیکن اگر وہ ان کا ہاتھ پکڑتے ہیں، ان کو روکتے ہیں، ان کو منع کرتے ہیں اور وہ باز آ جاتے ہیں، تو بات صرف یہ نہیں ہے کہ وہ ان لوگوں کو بچائیں گے جو برائی کر رہے تھے، بلکہ خود کو بھی بچائیں گے۔ تو یہ سماج کی مثال بھی اسی کشتی کی ہے۔ سماج کے اندر برائی ہے تو اس کے اثرات سے ہم بچ نہیں سکتے۔ تو یہ خود ہمارا اپنا تزکیہ ہے، اپنے فائدے کے لیے ہمیں اس سماج کے صلاح کی فکر کرنی چاہیے جس سماج میں ہم رہ بس رہے۔ یہی بات ہے جو قرآن میں سورہ انفال میں کہی گئی، وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً۔ اس مصیبت سے، اس فتنے سے بچو جو صرف انہی پر نہیں آئے گا جنہوں نے ظلم کیا ہے، بلکہ ان پر بھی آئے گا جنہوں نے اس ظلم سے باز رکھنے کی کوشش نہیں کی۔ اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ بنی اسرائیل کی وہ آبادی جو ایک سمندر کے کنارے تھی، وہ لوگ جو سبت کے دن میں مچھلیوں کا شکار کرتے تھے خدا کے حکم کی خلاف ورزی کر کے، تو وہاں پر 3 گروہ ہو گئے تھے۔ ایک گروہ تو وہ تھا جو اس برائی کو کر رہا تھا، خدا کے حکم کو توڑ رہا تھا۔ دوسرا گروہ وہ تھا جو ان کو منع کرتا تھا، اور تیسرا گروہ وہ تھا جو خاموش تھا، خود تو برائی نہیں کرتا تھا لیکن کرنے والوں کو روک بھی نہیں رہا تھا۔ تو جو اللہ کا عذاب آیا، اس عذاب میں صرف وہ لوگ بچائے گئے جو برائی سے روک رہے تھے۔ وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ، ہم نے ان لوگوں کو نجات دی جو اس برائی سے روک رہے تھے۔ باقی جو 2 گروہ تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے انہی کے ساتھ ہلاک کیا۔ تو یہ بہت بہترین مثال ہے کشتی کی۔ بلکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ چاہے وہ روایت تمثیل کے طور پر ہو، یعنی کوئی حقیقی واقعہ نہ ہو، تمثیل کے ذریعے سے بھی بہت ساری چیزوں کو سمجھایا جاتا ہے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار فرمایا، ایک روایت میں ہے کہ کسی بستی کے پلٹ دیے جانے کا حکم ہوا اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو جبریل نے اور فرشتوں نے عرض کیا کہ آپ اس بستی کو کیسے ہلاک کریں گے اور کیسے اس کو پلٹیں گے؟ اس میں ایک بندہ ایسا بھی ہے جو بڑا متقی ہے، بڑا نیک اور بڑا صالح، وہ بھی اس میں ہے۔ تو روایتوں میں آتا ہے کہ یہ حکم ہوا کہ وہیں سے شروع کرو، کہ اگر وہ یہ جانتا تھا کہ خیر کیا ہے اور شر کیا ہے تو وہ خاموش کیوں رہا؟ اس نے اپنے سماج کے لوگوں کو اس سے منع کیوں نہیں کیا؟ تو یہ بہت عمدہ مثال اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے رکھی ہے۔ اگر ان تمام احادیث کو آپ بہت غور سے پڑھیں اور سمجھیں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ سب دراصل قرآن کی ہی تفسیر ہے۔ قرآن میں جو کچھ اللہ کے رسول نے کہا ہے اسی کی تفسیر اور تفصیل کے طور پر جو اللہ نے کہا ہے قرآن میں، اللہ کے رسول نے اسی کی تفسیر اور توضیح کی ہے۔ یہ اس کی مثال کے طور پر میں آپ کے سامنے صرف ایک روایت جو مختلف احادیث میں آئی ہے میں اس کا ذکر کروں گا کہ کس طرح سے قرآن کریم کی ہی تفسیر اور توضیح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تمہیں 4 چیزوں سے منع کر رہا ہوں، اور ان 4 چیزوں میں 2 چیزیں تھیں، وہ ہے الدبہ اور ایک چیز ہے النقیر، یعنی دبہ اور النقیر سے منع کیا۔ دبہ کیا ہے؟ دبہ دراصل کدو سے تیار کیا ہوا ایک برتن ہوتا ہے۔ کدو جب سوکھ جاتا ہے تو اس کا بیج نکال دیا جاتا ہے، ایک برتن بن گیا، اس کو عربی میں دبہ کہتے ہیں۔ اسی طرح سے ایک برتن ہوتا ہے جو کھجور کی شاخوں میں سوراخ کر کے تیار کیا جاتا ہے، گویا کھجور کی لکڑی کا بنا ہوتا ہے برتن۔ تو اللہ کے رسول نے ان 2 برتنوں کو استعمال کرنے سے منع کیا۔ کیوں منع کیا؟ قرآن کریم میں آپ یہ دیکھیں گے، یعنی قرآن سے کی روشنی میں سے کو ایسے سمجھا جائے تو دراصل قرآن میں بہت ساری برائیوں سے منع کیا گیا ہے۔ اس میں ایک برائی ہے خمر، شراب، نشہ۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ رجسم من عمل الشیطان ہے، یہ شیطان کا عمل ہے اور بہت ناپاک عمل ہے، اسے باز آنے کے لیے کہا گیا۔ اور ساتھ میں اللہ نے ایک بات اور کہی ہے کہ لا تتبعوا خطوات الشیطان،
شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو۔ شیطان کے قدموں اسٹیپس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی شیطان جب آپ کو بہکاتا ہے، کسی کو بہکاتا ہے، تو ایک نیک اور صالح آدمی کو آ کر یہ نہیں کہے گا کہ بھائی تم شراب پی لو، کوئی نہیں شراب پیے گا۔ جو شراب سے پرہیز کرتا ہو اسے فوراً لا کے شراب دے دی جائے، کوئی نہیں پیے گا۔ تو شیطان اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ کو اس برائی تک لے جاتا ہے۔ وہ پہلے آپ کو ان محفلوں میں لے جائے گا جس میں بہت سارے لوگ شراب پیتے ہوں گے، دھیرے دھیرے وہ شراب کی جو ایک حساسیت آپ کے اندر ہے اس کو ختم کرے گا، اور پھر اسٹیپ بائی اسٹیپ وہ لے کے جاتا ہے آپ کو شراب، آپ پینے لگ جاتے ہیں، پھر آپ کو احساس بھی نہیں ہوتا ہے کہ میں یہاں تک کا سفر کیسے کر گیا۔ اور یہ شیطان کوئی ضروری نہیں ہے کہ نادیدہ ہی ہو، جو آنکھوں سے نظر نہ آتا ہو، یہ انسانوں میں سے بھی ہو سکتا ہے۔ ایسے ہمارے ساتھی اور احباب اور رفقا دوست بھی ہو سکتے ہیں کہ جو ہمیں دھیرے دھیرے اسٹیپ بائی اسٹیپ ہمیں اس برائی کی طرف لے جاتے ہیں، اور در حقیقت یہی شیطان زیادہ ہمارے اوپر مؤثر ہوتے ہیں۔ وہ شیطان جو دکھائی نہیں دیتا وہ اتنا مؤثر نہیں ہوتا، اتنا افیکٹو نہیں ہوتا جتنا یہ ہوتے ہیں جو ہمارے ساتھ رہتے ہیں۔ اس لیے قیامت کے دن افسوس میں انسان کہے گا کہ یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش میں نے فلاں کو دوست ہی نہ بنایا ہوتا۔ تو یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ شیطان لے کے جاتا ہے۔ اس سے یہ نکلا کہ برائی سے پھر بچنا ہے اور برائی کے قریب بھی نہیں جانا ہے۔ وہ جو چیزیں برائی کے قریب لے جانے والی ہیں اس سے بھی بچنا ہے، جس کو فقہ کی اصطلاح میں سد ذریعہ کہا گیا ہے، یعنی وہ راستے بھی بلاک کرنے ہیں جو راستے میں برائی کی طرف لے جاتے ہیں۔ اس روشنی میں اگر ہم اس حدیث کو سمجھیں تو حدیث پورے طور پر اپنی معنویت ظاہر کر دیتی ہے۔ دراصل دبا یعنی کدو کا تیار کیا ہوا وہ برتن، اور یہ کھجور کی جڑ کا لکڑی کا تیار کیا ہوا برتن، یہ دراصل عرب اس کو استعمال کرتے تھے شراب بنانے کے لیے اور شراب پینے کے لیے۔ تو اللہ کے رسول نے ان برتنوں پر بھی پابندی لگا دی سد ذریعہ کے طور پر، کیونکہ ظاہر ہے کہ اگر شراب کے کلچر کو ختم کرنا ہے تو شراب کی تمام نشانیوں کو بھی ختم کرنا ہے۔ حالانکہ بعد میں خود اللہ کے رسول نے آخر زمانے میں، حدیثیں ایسی بھی ہیں، اسے منسوخ کر دیا، بھئی ٹھیک ہے یہ ہم نے منع کیا تھا لیکن اب آپ استعمال کر سکتے ہو۔ تو استعمال کی جب اجازت دی تو کب دی؟ جب شراب کا کلچر مسلمانوں کے درمیان ختم ہو چکا، کئی سال گزر گئے، اور اب ان چیزوں کو شراب کے ساتھ جوڑ کے دیکھنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں رہی، تو انہیں پھر اجازت دے دی، کیونکہ اب وہ ظاہر ہے کہ اس کلچر کو پروان چلانے کی سکت ہی نہیں رکھتے تھے۔ یہ برتن جیسے شراب منع ہوئی تھی، اگر ان کو جاری رکھا جاتا تو ایک انسان جو شراب پیتا ہو اس کے سامنے ایسی چیزوں کا تذکرہ ہو جائے، ابھی اس نے توبہ کیا ہے تو ظاہر ہے کہ پھر وہ اس میں ملوث ہو سکتا ہے۔ تو ان نشانیوں کو بھی اللہ کے رسول نے منع کر دیا، بیان کر دیا۔ اس سے ہمیں ایک بہت اہم چیز ملتی ہے، یہ صرف ان برتنوں تک محدود نہیں ہے بلکہ اس کو اور تھوڑا وسیع کرنے کی ضرورت ہے کہ نہ تو برائی کی طرف جانا ہے، یعنی نہ تو برائی اختیار کرنا ہے، نہ اس راستے پر چلنا ہے، اور نہ ان نشانیوں کو اپنانا ہے جو برائی کی نشانیاں ہوں۔ اس سے بہت ساری چیزیں، یعنی وہ کلچر بھی ہمیں نہیں اپنانا۔ اور اسی وجہ سے بعض لوگوں نے یہ بات بھی کہی ہے کہ وہ جو خاص ایک قسم کا گلاس اور برتن ہوتا ہے جس میں شراب پی جاتی ہے، ہم لوگ بھی اسے شوق میں بہت مرتبہ استعمال کر لیتے ہیں، بہت سارے لوگ۔ تو یہ بھی دراصل اس حدیث کے تحت آ جاتا ہے کہ وہ چیزیں بھی ہم نہیں اپنا سکتے جو ان برائیوں کے ساتھ خاص ہو گئی۔ تو یہ جتنی حدیثیں بھی آپ کے سامنے پیش کی گئی، وقت ختم ہو رہا ہے، ان کو ہم جب قرآن کی روشنی میں سمجھتے ہیں تو تمام باتیں بہت واضح ہو جاتی ہیں اور یہ بڑی جامع انداز میں ہمارے سامنے آتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔